نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محسن پاکستان، ہمارے قومی ہیرو، ایک ولی کامل جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج ہم میں نہیں ہیں۔ چند روز پہلے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمتوں سے، اپنی محبتوں سے، اپنی شفقتوں سے اگلی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور اپنی رحمتوں میں ان کو لے لے اور ان کے درجات بلند فرمائے، جتنی انہوں نے محنت کی، جتنی انہوں نے قربانی دی۔ تو یہ ابھی آپ کا ذکر جو ہے خان صاحب کا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں کو بھی اس کی طرف کھینچ دیتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت فرمائیں۔ دوسری طرف سے جو ہے منافق، چال باز اور جو ہے اس کی عزت کو گھٹانے والے جو ہوتے ہیں، ان کے بھی منہ بند کر دیتا ہے اور ان کو دکھا دیتا ہے کہ میرا نیک بندہ ہے۔ بات دراصل یہ کرنے کا پروگرام تھا کہ ہمارے محسن پاکستان، محسن پوری جو ہے نا اس دنیا، پوری سارے ملکوں میں، اسلامک کنٹریز میں پاکستان جو ایٹامک پاور بنا ہے، اس میں مین رول ادا کرنے والے عبدالقدیر خان صاحب، ان کو دیکھتے ہیں تو بڑی ان کی زندگی کو دیکھا ہے، ان کی ویڈیوز، ان کے انٹرویوز، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کے کالم پڑھے ہیں یا ان کے اشعار پڑھے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں نے اتنا کم ظرف اور کس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا ملک ہے، ہم لوگ ہیں، ہم سب، کہ ان کی قدر نہیں کر سکے، ان کو وہ عہدہ، وہ رسپیکٹ، وہ جو مقام ہی نہیں ان کو دے سکے۔ تو ہوتا ہی ایسے آیا ہے جیسے جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی صحت کا، اپنی زندگی کا خیال نہیں کیا، ذرا کیئر نہیں کی۔ کتنے وہ بیمار تھے تو انہوں نے علاج کروانا بھی مناسب نہ سمجھا، کسی ایسے ڈاکٹر کو بتانا جو آؤٹ آف کنٹری کے، جو غیر مسلم تھے، جو اگینسٹ تھے ان کی جو جماعتیں، ان میں وہ تھے ایسے ڈاکٹر جو آپ کا ٹریٹمنٹ کر سکتے، تو آپ نے ان سے نہیں بتایا، صرف اس لیے کہ ان کو یہ پتہ نہ چل جائے اور وہ اس میں چیزیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ تو آپ کی بہن مادر ملت نے آپ سے کہا کہ یہ تو ایک خودکشی ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو غلط بات ہے، آپ کو ان کو بتانا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ کروڑوں عوام کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ایک ایسا خطہ، ایک ایسا قلعہ بنانے کے لیے جو اسلام کی تجربہ گاہ ہو، اس کے لیے بچانے کے لیے، اس کو اسلامی طرز پہ زندگی گزارنے کے لیے، لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، ان کی سمپلی کہ ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اگر میری جان چلی بھی جائے گی تو میں اپنے اللہ کے حضور یہ کیس تیار کر رہا ہوں کہ وہاں کہہ دوں گا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا وہ سٹیج ہے، کیسی ان کی سوچ ہے۔ ان کو جو ہے یہاں پاکستان بننے کے بعد میڈیکل سہولت ان کو فراہم نہیں کی گئی آن ٹائم، تو یہ تو عبدالقدیر خان صاحب ہے، ہمارا یہاں پہ یہ پرانا ایک مشن ہے، پرانی عادت ہے، پرانی خصلت ہے کہ جو محسن ہوتے ہیں، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس وطن پہ جان لٹانے والے ہوتے ہیں، ہم ان کا خیال نہیں کرتے، ان کو زمانے کے سامنے ذلیل کرتے ہیں کہ دنیا دیکھے اور آنے والی جنریشن دیکھے
کہ پڑھ پڑھ کے ایجوکیشن حاصل کر کے سائنسدان بن کے جو ہے تمہیں یہ عزت ملے گی، اور سارے جو ہے قوم کو لوٹنے کے اور سارے چکر جتنے بھی چلا لو تو پروٹوکول مل جائے گا، لیکن خدمت پاکستان، خدمت ملک پہ آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا۔ دوسری طرف دیکھیں تو انڈیا میں مودی جو ہے اپنے سائنسدان جو ہے ان کی باڈی کو، ان کا نماز جنازہ پڑھا ہے، میت پڑی ہے، وہاں پہ وہ جھک رہا ہے رسپیکٹ کے لیے، وہاں پہ وہ سلیوٹ کر رہا ہے، جس کو سارا زمانہ کہتا ہے کہ وہ پاگل ہے، ان پڑھ ہے، مسلمانوں کے ہے وہ اگینسٹ ہی، ہندوؤں کا وہاں راج ہے، ان کی حکومت ہے، ان کا سلسلہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے مسلم جو ہے وہ سائنسدان جناب عبدالسلام صاحب، ان کو صدر کا عہدہ دیا، عزتوں سے نوازا۔ ادھر جناب ہیں وزراء، وزیر اعظم صاحب، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ میں آ کے شامل ہو سکیں، ایسے وہ کاموں میں مصروف ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جس ہیرو، جس ولی کامل سے، جس نے محنت سے، اللہ کے فضل سے جو ہے اس ملک کو عزتوں سے نوازا ہے، اس کی وجہ سے ہم چودھری بن کے پھرتے ہیں، بڑی بات کرتے ہیں، جو ہے وہ اس سلسلے میں کیسے ان کو آنر کرنا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور میڈیا فورم جو ہے، یہ جو میڈیا والے ہیں، یہ جو جھوٹ بولنے کی، باتیں بنانے کی، الزام تراشیاں کرنے کی جو مشینیں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی اپنے وقت میں انتہا کی ان پہ الزام لگانے کی کہ انہوں نے اتنی جائیداد بنائی ہے، اتنا پیسہ بنایا ہے، اتنے پلاٹ بنائے ہیں، اتنے گھر بنائے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں، انہوں نے کوئی ان سے پیسہ نہیں بنایا۔ اگر وہ اپنے وقت میں جب وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے تو ان کے ہینڈ اوور تھا سارا کچھ، وہ چاہتے تو کروڑوں کی پراپرٹی بناتے، چونکہ وہ تھے ہی صاف نیت کے اور ایک ولی تھے اور بڑے ہی نیک تھے۔ ان کی کتابیں، ان کی ہسٹری، ان کی زندگی کو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔